أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جب بھی قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے تعوذ پڑھنا چاہیے اور اپنے کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں کس سے؟ شیطان کے شر سے. تو شیطان مردود کے شر سے اپنی پناہ میں لے لے اللہ سے گزارش کرنا چاہیے. جب اللہ کی پناہ میں کوئی چلا جائے گا تو پھر شیطان کا کچھ بھی نہیں چلے گا. اور کوئی بھی کام شروع کرنا چاہیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے. ہم لوگوں نے سورہ حدید کی سب رکوع کا مطالعہ ترجمہ و تفسیر سنا. اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم لوگ ایک نیا سورہ مجادلہ. یہ سورہ مجادلہ جو ہے وہ کہاں نازل ہوا؟ ہوا مدینہ منورہ. تو مدنی سورت ہے یہ. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا ولدنہم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَالزُّورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فإطعام 60 مسکینا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ
وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ یہ 28واں پارہ ہے اور یہ جو پہلی سورہ ہے یہ سورہ مجادلہ ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں اس کا شان نزول ہے، مدینہ منورہ مدنی صورت ہے۔ کب ہے؟ اس میں ہے مفسرین نے، زیادہ تر مفسرین نے سورہ مجادلہ کے بارے میں کہا کہ بھائی یہ 5 ہجری کے آس پاس جو ہے یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور کب نازل ہوئی؟ جب ایک انصار میں سے نام ان کا یہ مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ زہار ایک آدمی نے کر لیا۔ اب زہار کیا ہے اس کے بارے میں اس کو بتائیں گے۔ اب مجادلہ کہتے ہیں جھگڑنے کو یا فریاد کرنے کو، اپنی بات کا یا زور دے کے اپنی بات کو کرنے کا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی، تکرار کر رہی تھی۔ قد سمع اللہ نے سن لی، یقیناً اللہ نے سن لی، قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی۔ یہاں ہے کہ یقیناً اللہ نے سن لی، قد سمع مانے سن لیا، اللہ سمع اللہ نے سن لیا، قول التی مانے اس عورت کی بات، تجادلک فی زوجہا جو جھگڑ رہی تھی اپنے خاوند کے بارے، اپنے شوہر کے بارے میں، وہ تشتکی الی اللہ اور شکایت کرتی تھی اپنے غم کی اللہ سے۔ واللہ یسمع اللہ سنتا تھا، تحاورکما آپ دونوں کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات کر رہی تھی یا جھگڑا کر رہی تھی وہ بات کو۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ جو ہے وہ سمیع بصیر ہے، سننے والا اور دیکھنے والا۔ یہ بڑی بات ہو رہی ہے، یہ غور کرنے لائق ہے۔ اب یہ واقعہ ہوا کیوں، کیسے ہوا؟ تو بہت سی روایت ہے جو کم و بیش ایک ہی طرح کا الگ الگ مفسرین نے اپنی طرف کیا ہے۔
تو اس میں واقعہ یہ ہے کہ قبیلہ خزرج کی خولہ بن شولبہ تھی اور ان کے شوہر کا نام اوس بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ، دونوں صحابیہ ہیں۔ تو یہ جو صامت انصاری تھے، اوس بن صامت انصاری، وہ اوس قبیلہ کے تھے اور ان کے بھائی سردار تھے، سردار حضرت عبادہ بن صامت، انہی کے یہ بھائی تھے۔ ان کا قصہ ہے یا واقعہ یہ ہے کہ حضرت اوس بن ثابت نے اپنی بیوی کو زہار کہہ دیا۔ زہار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس زہار کا مطلب دیا ہوا ہے کہ کوئی مرد اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تم میری ماں کی پشت کی طرح ہو، یہی زہار کہلاتا ہے، زہار ملا۔ تو وہ عرب میں ایسا ہوتا رہتا تھا کہ شوہر اور بیوی میں لڑائی ہوتی تو شوہر غصے میں آ کر کہتا انتی علی کا زہر امی، اس کے لغوی معنی تو یہ ہے کہ تو میرے اوپر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، لیکن اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ تجھ سے مباشرت کرنا میرے لیے ایسا ہے جیسے میں اپنی ماں سے مباشرت کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں بہت سے نادان لوگ بیوی سے لڑ کر اس کو ماں، بہن، بیٹی سے تشبیہ دے بیٹھتے تھے، جس کا صاف مطلب ہوتا تھا کہ آدمی گویا اب اسے بیوی نہیں بلکہ ان عورتوں کی رت سمجھتا ہے جو اس کے لیے حرام ہے۔ اسی فعل کا نام ہے زہار۔ تو زہار بہت بڑا گناہ بھی ہے یہ، اور جاہلیت کا زمانہ تھا، اسلام اتنا زیادہ مدینہ منورہ میں پھیل رہا تھا، اور انصاری کہتے ہیں اس کو جو لوگ قریش کے وہاں سے وہاں چلے گئے، مکہ سے مدینہ منورہ، تو ان کو مہاجر کہتے ہیں، اور جو لوگ وہاں کے تھے لوکل وہ لوگ انصار کہلائے، جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے اس کو مدد کی۔ تم یہاں اس کی مدد کی، تو جن لوگوں نے مدد کیا وہ انصار کہلائے، اور جو لوگ باہر سے یا مدینہ منورہ سے وہاں سے ہجرت کر کے آئے وہ مہاجر کہلائے۔ تو یہ واقعہ ہے انصار کے، اور انصار میں بھی صحابی ہیں اوس بن ثابت، انہوں نے اپنی بیوی سے ایسی بات کہہ دی جو حرام ہے، اور جاہلیت کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا۔ اب اس کا مطلب ہوا کہ بھائی اپنا ایک طرح کا طلاق ہو گیا، یہ جاہلیت کے زمانے کا طلاق المغلظہ تھا، کہ اب جب آپ کہہ دیا زہار مانے کہ بھائی تم میری ماں کی پشت کے برابر میرے لیے، تو پھر رشتہ ختم ہو جاتا تھا۔ تو اسی رشتے کے ختم میں اب وہ جو خولہ تھی حضرت، یہ خولہ جو ہے وہ عمر زادہ ہو گیا تھا ان کے شوہر کا، اور ان کا بھی، تو وہ رونے لگی، چلانے لگی، اور اس کے بعد میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ کوئی ہمارا فیصلہ اللہ سے کرا دیجیے، یہ فیصلہ۔ تو اس کے بعد میں ہوا کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس وقت تک زہار کے بارے میں اسلام میں کوئی حکم نہیں اترا تھا، یہ حکم باقی تھا۔ تو اس حکم میں ہے کہ ان قد سمع اللہ، وہ وہاں جو پہنچی تو رسول اللہ سے کہا کہ میرا اپنا واقعہ بیان کیا کہ ہمارے شوہر نے زہار کہہ دیا ہم کو، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھائی ہمارے پاس کوئی حکم ابھی اللہ کا نہیں آیا ہے، ہم اس کے بارے میں تم کو کیا بتائیں۔ وہ اور زور زور سے چلانے لگی اور ان سے بحث کرنے لگی،
کہ کیا ہوا تب؟ تو کہا کہ تمہارے لیے وہ حرام ہو گیا، یہ حرام، تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھے گا۔ تب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ تو اسی پر اپنی واقعہ کو وہ جھگڑ رہی تھی، قول التی تجادلک مانے تکرار کرنا، بار بار اس کے بات کو کہی جا رہی تھی۔ اور میں اسی کو کہا ہے اپنے شوہر کے بارے میں کہ یہ بوڑھے ہو چکے، ہم جب جوان تھے تو ہم کو بچہ ہوا، اب تو میں بوڑھی ہو گئی، وہ یہ بھی بوڑھے ہوں گے، یہ ہم کو کون دکھے گا؟ تو اسی میں دیا ہوا ہے کہ اپنے بچے کو اس کا واقعہ اس طرح سے ہے۔ ہوا ہے کہ حضرت عبادہ کے بھائی کو اس نے ایک مزید جواب دیا کہ جب تک اللہ اور اس کا رسول ہمارے بارے میں فیصلہ نہ کریں تم میرے نزدیک نہیں آ سکتے۔ تو کھولا جو آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اے اللہ کے پیارے رسول، اس نے جب میرے ساتھ شادی کی تھی اس وقت میں جوان تھی، صاحب مال تھی، میرے گھر والے بھی موجود تھے، اب میرا شباب رخصت ہو چکا، میں بوڑھی ہو گئی، میرے گھر والے بھی نہ رہے، مال بھی خرچ ہو گیا، اب اس نے مجھے یہ الفاظ کہے ہیں، حضور کیا ہمارے لیے کوئی گنجائش ہے کہ ہم ایک ساتھ رہ سکیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرے بارے میں ابھی تک مجھے کوئی حکم نہیں ملا۔ اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ، اس نے طلاق کا تو لفظ نہیں کہا، وہ بار بار یہ کہتے رہی، حضور وہی جواب دیتے رہے، ساتھ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی جانب میں فریاد بھی کر رہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اللہ سے فریاد کرتے ہیں، چھوڑ چلا کے اللہ سے فریاد کرتی رہی۔ یہ ہے کیا کہا کہ اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں ان کے باپ کے سپرد کر دوں مانے ان کے تو وہ ضائع ہو جائیں گے، اور ان کو اگر میں اپنے پاس رکھتی ہوں تو وہ بھوکے مریں گے۔ بار بار وہ آسمان کی طرف منہ اٹھاتی اور فریاد کرتی۔ بحث و تکرار کا سلسلہ ابھی جاری ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی غمزدہ اور پریشان حال بندی کی فریاد سن لی، اور جبریل علیہ السلام جو ہے وہ لے کے آئے، اور حکم کہ کیا زہار کا کیا حکم ہے، وہ حکم ہم آگے پڑھ کے بتائیں گے کہ کیا حکم ہے۔ تو یہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ جو غور کرنے والی بات ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے۔ آگے آیا کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اس میں دو بات بڑے غور سے اور سمجھنے کی ہے۔ کیا ہے سمجھنے کی؟ کہ اللہ نے ان لوگ آپس میں بات ہی کر رہے تھے اور رسول اللہ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی حکم ہے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی حکم ہمارے پاس نہیں آیا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، صرف یہ ہے کہ تمہارے لیے وہ جائز ہے، جو اس وقت کا رواج تھا اس حساب سے تم اس کے ساتھ مل نہیں سکتے۔ تب وہ اور چلانے لگی کہ تب ہم اللہ سے کہیں گے، اور اللہ سے چلا کے فریاد کر لیں۔ اسی پر اس میں آیت آئی ہے کہ اس عورت کی بات سن لی اللہ نے، اور اللہ نے جب سن لیا اس کو قبول بھی کر لیا۔ وہ بحث کرتی تھی، اللہ تم دونوں کی گفتگو ہی سن رہا تھا، رسول اللہ سے جو بات ہو رہی تھی اس بات کو اللہ سن رہا تھا، اور اللہ جب اس بات کو سن رہا تھا تو ترنت جو ہے وہی نازل ہوئی ان کی بات کو سن کے۔ تو وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم دونوں بات کر رہے تھے تو ہم وہ بات بھی سن رہے تھے، اور اس عورت کی فریاد بھی ہم سن رہے تھے۔ تو یہ دونوں بات جو ہے ہو رہی، تو اللہ ساتوں آسمان سے اوپر عرش پر، وہ سات آسمان سے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، ساتویں آسمان سے اوپر، تو وہاں سن رہے تھے اللہ۔ تو قرآن کہتا ہے ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ جو ہے
सुनने वाला और देखने वाला भी है। अब सुनने में लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के पास सब चीज़ का इल्म है, तो इल्म के ज़रिए उनको सब कुछ मालूम है कि क्या हुआ, एक तो वो है। और यहाँ डायरेक्ट सुनने की बात है कि यहाँ कहीं भी आप बोलिएगा तो अल्लाह सुन लेगी। और आगे कुरान में भी है कि तुम्हारे दिलों के भेद को भी जानता है, जो दिल में तुम मन में अपना कुछ बात करो सोचो, वो भी अल्लाह जो है वो जानता है। तो अल्लाह के जानने का है उस तरीके से तो जानता है। यहाँ लफ्ज़ आया सुनने के, और उसके साथ लिखा हुआ है समीउन बसीर, इसका देखता भी। तो अल्लाह सुनता है और देखता भी है कि क्या हो रहा है। अब वो दोनों झगड़ रहे हैं या बात कर रहे हैं रसूलुल्लाह से कि कोई है, कहीं कि कोई हुक्म नहीं उतरा है अल्लाह की तरफ से, तो उसी बीच में अल्लाह ताला का ये वही नाजिल हो गया, वही लेके आए जिब्रील इस्लाम। वही क्या था, तो ये है। इस वाक़े का और भी बहुत सी तफसील है, लेकिन हम शॉर्ट में उसको बता दिया कि ये वाक़या है। तो अल्लाह ताला ये कोई मत समझे कि हम बोल रहे हैं तो ये खबर अल्लाह को नहीं जा रही है, नहीं, अल्लाह सुन भी रहा है, और वो तुम झगड़ रहे हो या कुछ कर रहे हो तो उसको देख भी रहा है, चाहे कितना भी अंधेरा हो, कुछ भी हो, उसके पास इतना पावर है। अल्लाह ताला सबसे ताकतवर, सबसे कुदरत वाला अल्लाह ताला है। इसलिए ये समझना कि हम जो कर रहे हैं तो अल्लाह को पता नहीं चलेगा, ये समझना भूल है। अल्लाह सुनता भी है और अल्लाह देखता भी है। ऐसा निज़ाम होगा जैसे आज भी साइंस ने इतना डेवलप कर लिया। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अब कोई अमेरिका में टेलीविज़न पे बैठा हुआ तकरीर कर रहा है और उसको कनेक्शन से मिला दिया गया था। हम लोग अपने यहाँ टीवी में देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है, मार हो रहा है, क्या हो रहा है। जब दुनिया का आदमी बेजान अनासिर को जोड़ के इतना कमाल अल्लाह की फजल करम से कर लिया कि साहब कहीं भी कोई वाक़या होगा तो वहाँ गाली बोल रहा है तो गाली भी सुन रहा है, हम यहाँ उसी टीवी पर सुन रहे हैं। तो अल्लाह क्यों नहीं सुन सकता सारी बात को? उसके पास तो सारा निज़ाम हो, सब निज़ाम वहीं ऐसा फिट होगा, उसको ज़रूरत भी नहीं है। तो इसलिए ये समझना कि हम जो बोल रहे हैं उसको अल्लाह नहीं सुन रहा है, नहीं, अल्लाह सुन भी रहा है। और दूसरा निज़ाम है कि तुम जो कुछ कर रहे हो वो सब किरामन कातिबीन यहाँ बैठे हुए हैं, वो लिख रहे, वो पूरा फटाफट सारी बातें लिख रहे, तो उससे नामाए अमाल भी तैयार हो रहा है। तो कोई आदमी ऑलवेज सर्विलेंस में है, हर वक्त हर सेकेंड वो खुदा के सर्विलेंस में है। जो कुछ तुम करोगे, जो तुम बोलोगे, जो तुम हरकत करोगे, वो सब अल्लाह देखेगा भी और सुनेगा। इस बात को समझ। अल्लज़ीन युज़ाहिरून मिनकुम मिन निसाइहिम मा हुन्ना उम्महातिहिम इन उम्महातुहुम इल्ला इलैहि वलदनहुम व इन्नहुम लयक़ूलून मुनकरम मिनल क़ौलि वज़ूरा व इन्नल्लाहा लअफ़ूउन गफ़ूर। अब क्या है, कहा कि अरे कोई आदमी कह देगा अपनी बीवी को कि तुम मेरी माँ हो, बेटी हो, बहन हो, फलाना हो, क्या, तो ये हो नहीं सकता। माँ तो वो होती है जो पैदा करता है। बीवी ने तो किसी शौहर को नहीं पैदा किया, तो शौहर के कह देने से कि तुम मेरी माँ हो तो माँ हो जाएगा, या कोई बहन कर दे तो भाई हो जाएगा, नहीं। लेकिन उसमें कहता है कि सिर्फ माँ वही होती है जो जन्म देती है, जन्म देने वाली वो माँ कहलाती है। किसी ने कह दिया कि तुम मेरी माँ की तरह हो तो वो माँ नहीं हो जाएगी, ये कुरान कहता है। और साफ करता है कि जिसने पैदा किया, जिसने जना, वही जो है माँ कहलाने के लायक है। अब बाकी ये जो ज़िहार कह दिया
یہ سب منکر بات ہے. منکر بات میں نامعقول من القول، قول من بات، نامعقول بات ہے کسی کو کہنا. اور وزورا، جھوٹ ہے، یہ اس میں سچائی کوئی نہیں ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. اب اللہ سے معافی مانگو. اللہ جو ہے غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے. عفو مانے معاف کرنا، اور غفور الرحیم، غفور مانے بخشے. تو اللہ تمہارے گناہ کو کب بخشے گا؟ تم شرمندہ ہو، نادم ہو، اللہ سے معافی مانگو. اور پھر اس کے بعد میں آگے حکم آتا ہے کہ کیا کرے گا ایسا آدمی. اللہ کے رسول پر جو وحی نازل ہوئی ہے اس وحی کے مطابق انہوں نے کہا کہ خولہ بن ثابت سے ایک خولہ اپنے شوہر کو بلاؤ. اپنے شوہر کو بلایا، تو شوہر کو بلایا اور اس میں حکم دیا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے، تم توبہ استغفار کرو اور یہ کام کرو. کیا؟ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر. اب حکم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسی بات تو تم کو نہیں بولنا چاہیے، لیکن بول دیا تم نے، اور تم چاہتے ہو کہ رجوع کریں ہم، تو اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ تم ایک غلام کو آزاد کرو. یہ کفارہ دینا ہوگا، اس کو کفارہ دینا ہوگا. کیا کفارہ ہے؟ تو ایک غلام، مرد ہو، عورت کو تو لونڈی، وہ آزاد کرو. من قبل، اس سے پہلے کہ تم اس کو چھو، اپنی بیوی کو اس سے پہلے کوئی رشتہ نہیں رکھنا. پہلے کفارہ دو. کفارے میں ہے کہ ایک غلام، اس زمانے میں تھا سزا ہوتی تھی تو بھائی غلام آزاد ہو گیا تو چلو اس کو خرید کے آزاد کرنا پڑتا تھا، کافی پیسہ لگتا تھا. کہا کہ یہ بھی نہیں ہو تو کہا تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اور تم یہ کرو تب چھو سکتے ہو، نہیں تو نہیں. اور کہ یہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کو اللہ اچھی طرح سے جان رہا. ٹھیک ہے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو اتنا ہے نہیں کہ ہم غلام کو آزاد کریں. تب کہا کہ تب تم روزہ رکھو. روزہ 2 مہینے کا مسلسل لگاتار تم کو روزہ رکھنا پڑے گا. دوسری کفارہ میں ہوا کہ اگر وہ نہیں کر سکتے ہو تو یہ کرو، تب ہی جو ہے تو تم ایک دوسرے کو ہاتھ لگا سکتے ہو. پھر کہا کہ یہ بھی نہیں ہو. انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ بھی نہیں کر سکتے، ہم تو بیمار رہتے ہیں، ہم روزہ رکھیں گے 3 بار بھر دن میں نہیں کھائیں گے تو ہم کو وہ مانے کچھ یہ ہو جاتا. تو اسی لیے اس کو وہ کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینا. کہا کہ یہ نہیں ہوگا تو 60 کہتے ہیں 60 کو، 60 مسکین کو کفارے میں تم کو کھلانا ہوگا. تب انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو بہت قریب ہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے، آپ مدد کیجیے کہ ہو سکتا ہے. تو پھر 60 جو ہے مسکین کا تو وہ ہے، ایک مسکین کے لیے 1 کلو 88 گرام جو ہے ایک کی دینا ہے. تو 60 مسکین کو وہی کھانا جو اپنے کھاتے ہیں ویسے کھانا کو دینا ہے، 60 مسکین کو کھلانا ہے. تو پھر وہ 60 مسکین کا انتظام ہوا اور تو پھر جا کے ہوا. اس کے بعد حکم ہوا کہ یہ اللہ کا حدود ہے اور یہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ تم اللہ اور رسول پر ایمان کے ساتھ بھروسہ کرو. تو کوئی بھی جو اللہ کے حدود کو کرے گا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب.
اب اس میں کافرین یہاں پر مانے لیا گیا کافر سے نہیں، یہ لوگ تو مسلمان تھے، یہ کافر تھوڑی تھے، ایمان لائے ہوئے تو تھے ہی اللہ اور رسول پر، اور نہیں رہتا تو پوچھنے کیوں جاتے کہ بھائی ہمارے لیے تو یہاں للکافرین عذاب مہین کا مطلب ہے کافری میں انکار کرنے والا، نہ ماننے والوں کے لیے کہا کہ یہ بڑا دردناک عذاب، ٹھیک ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کوبتوا کما کوبت، کیا دردناک عذاب ہوگا؟ جو لوگ اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی ان کی بات کو نہیں مانتے ہیں، مخالفت، یا وہ ذلیل کیے جائیں گے، وہ رسول کوبتوا مانے ذلیل کرنا، کما کوبت جیسے پچھلے لوگ ذلیل ہوئے، وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین، کہا کہ ہم نے واضح کھول کے بیان کر دیا ہے اپنی آیتوں کو کہ جو لوگ اللہ اور رسول کے حکم پر عمل نہیں کریں گے ان کو دردناک عذاب دیا جائے، بینا وللکافرین عذاب مہین، مہین منے ذلت کا تھا، یوم یبعثوہم، اور جس دن انہیں اٹھایا جائے گا، وہ ہے کہ جب سب لوگ قیامت آئے گی تو سب لوگ جی اٹھیں گے، حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، وہاں کی ساتھ حساب ہوگا، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، کون سا عمل تم لے کے آئے ہو، تمہارا سب کچھ، یا کیا گڑبڑ کیا، اعمال علامہ وہاں دکھایا جائے گا، احصاہ اللہ ونسوہ، کہا کہ اللہ تو ہر ایک جو بھی تم کام کرتے ہو اس کو گن کے رکھے ہوا ہے، تو عمل نامہ ہی تیار ہو رہا ہے، اور تم کیا ہو، وہ نسوہ ہو، تم تو اس کو بھلا چکے، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ جو ہے نگہبان ہے، اللہ جو ہے شاہد ہے ہر چیز کا، کسی کے بھی بارے میں، کل شیء، ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر چیز کو شاہد، یہ واقعہ اور اس کا بھی فیصلہ انہوں نے بتا دیا، اور بہت سے مسئلے مسائل ہیں جو اس مسئلے مسائل کو بہت سے مفسرین نے اتنے لمبے چوڑے میں لکھا ہے کہ جس کی ضرورت نہیں تھی قرآن سمجھنے کے لیے اتنی بات بتا دیا۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ کسی نے کب کہا کیا کیا، یہاں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے مفسرین نے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زہار کا قانون تھا یہ جاہلیت کے زمانے میں تھا، اسلام میں زہار کا نہیں ہے، اور طلاق جو ہے اس کو بھی دینے کا اپنا طریقہ ہے، تو یہ قانون جو ہے جاہلیت کا قانون جو ہے ختم کر کے اس تباہی سے سوسائٹی کو بچا لیا ہوا۔ اب اس میں اتنے الگ الگ گروپ ہے، فقیہ کا الگ الگ فتویٰ ہے کہ کیا کرنا چاہیے، شافعی میں کیا ہے، حنفی میں کیا ہے، مالکی میں کیا ہے، سب کا الگ ہے، اور ہر نے الگ الگ طریقے سے یہ بات کہی ہے، تو اس میں اس کا بہت تفصیل سے ذکر ہے، ہم لوگوں کو جو فتویٰ دینا نہیں، ہم لوگوں کو قرآن کو سمجھنا ہے، اس میں ہوا۔ اب اس میں چلیے کچھ پوچھ رہا ہوں تو پوچھیے، اور اس میں ہم لوگ فتویٰ حنفیہ میں کیا مسلک ہے، شافعیہ میں کیا ہے، مالکی میں کیا ہے، حنبلی میں کیا ہے، ان لوگوں نے الگ الگ فتویٰ دیا ہے،
تو اس سے ہم لوگوں کو کوئی مطلب نہیں. اب اتنا بھرے ہوئے ہیں اس کو ہم لوگ کو نہیں. جو شخص خدا کے حکم سننے کے بعد بھی جاہلیت کی پرانے رواج قانون کی پیروی کرتا رہے، اس کا یہ طرز عمل ایمان کے منافع ہوگا. ایک مومن کا یہ کام نہیں کہ اللہ اور اس کا رسول جب زندگی کے کسی معاملے میں اس کے لیے قانون مقرر کر دے تو وہ اس کو چھوڑ کر دنیا کے کسی دوسرے قانون کی پیروی کرے یا اپنے نفس کی خواہشات پر عمل کرتا رہے. اور یہاں بتا دیا کہ کافرین کا مطلب دیا تھا وہاں کہ جو اللہ کی اور رسول کی بات کو نہیں مان رہا ہے. وہ لوگ تو ایمان والے تھے، اس کے باوجود بھی یہ واقعہ ہو گیا تھا. اسی لیے مخالفت کا لفظ آیا ہے تو مخالفت کرنے کے سے مراد ہے کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں کو نہ ماننا اور ان کے بجائے کچھ دوسری حدیں مقرر کر لینا. ابن جریر طبری نے اس کو کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حدود اس کے فرائض کے معاملے میں اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے مقرر کی ہوئی حدوں کی جگہ دوسرے حدیں تجویز کرتے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ سب ہے. چلیے کچھ پوچھنا نہیں ہے تو دعا کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ، ہم لوگوں نے جو قرآن کریم کی یہ تلاوت کی ہے سورہ کی کہ پہلی رکوع کی سورہ مجادلہ کی، اس میں جو خامی رہ گئی ہو اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف کرتے ہوئے اس سے قبول کر لیجیے. تو اس کا جو ثواب ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے آل، ان کے ازواج، ان کے اصحاب، جتنے صلحاء بزرگان دین، مومن مومنات، یہاں جتنے بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سب کو اس کا ثواب بخش دیجیے. اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے یہ سب آپ کے بندے ہیں. جو لوگ انتقال کر گئے ان سب کے خانوادے کے سب کو جنت الفردوس میں جگہ دیجیے. اور جو لوگ باقی بچے ہیں اسے توفیق دیجیے کہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دیجیے، دین کا علم دیجیے. اور جو لوگ قرآن ابھی تک پڑھنا لکھنا نہیں سیکھے ہیں، اس کو سمجھنا نہیں سیکھے ہیں، اللہ توفیق دیجیے کہ ہر گھر سے قرآن کی آواز آئے، گانے کی آواز آئے. اے اللہ، قرآن شفاعت کرے گا اور آپ کا کلام ہے، دنیا میں سب سے بہتر کلام اللہ کا کلام ہے. اے اللہ، اور سب سے بہتر طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دیجیے اور اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دیجیے. اے اللہ، نماز کی سب سے پہلے پرشش ہوگی. اے اللہ، نماز قائم کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ، نماز قائم کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ، علم کا بڑا درجہ ہے. جو لوگ جتنا بھی اچھا کام کریں سب کچھ ہے، علم کے مطابق جو ہے عمل بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے تو مقام ملے گا جو قرآن کا علم رکھتا ہو، جتنا ہے. اسی لیے عالم کا درجہ بڑا آنا چاہتا ہے. پہلے قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کو عمل کرنا چاہیے جیسا کہ اسے بتایا گیا. قرآن سنت کے مطابق زندگی. اے اللہ، حرام روزی سے بچائیے، حلال روزی عطا کیجیے. اے اللہ، سچ بولنے کی توفیق دیجیے، کسی بھی آدمی جھوٹ نہ بولے، بے ایمانی نہ کرے، دھوکہ نہ کرے. اے اللہ، جتنی بھی حسنات ہیں ان کی توفیق عطا کیجیے اور سیئات ہیں برائیوں سے بچائیے. یہ سب آپ کے ہاتھ. اے اللہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد للہ رب العالمین، حق لا الہ الا اللہ۔